أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے وہ احکام بھی بتلائے جو ہمارے غیر قوموں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ غیر قوموں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیسا معاملہ کرنا چاہیے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، میں پڑھا رہا تھا، مدرسے میں بیٹھا تھا، تو نیوزی لینڈ سے ایک میرے دوست نے سوال کیا کہ انہوں نے کسی سے سنا کہ یہودیوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنے کا، دوستی نہیں رکھنے کی، تو بیچارہ پوچھنے لگا کہ بھئی کیا بات صحیح ہے؟ تو دوستی کے درجات ہیں، گہری دوستی، دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے، باقی ان سے کچھ ڈیلنگ ہو، ان کے ساتھ معاملہ ہو، کبھی اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، کھانا پینا بھی کبھی کبھار ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ خیر، تو یہ مسائل ہم کو جاننا ضروری ہے۔ گزشتہ مرتبہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہجرت پہلے فرض تھی جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ اب ہجرت کے فرض ہونے کے باوجود ہجرت نہ کرے یا کرنے کے بعد دارالاسلام سے نکل کر پھر دارالحرب چلے جائیں، ایک جماعت وہ تھی جن کا تذکرہ اوپر ہو گیا۔ مکہ سے آئے تھے، اسلام کا اظہار کیا اور دلوں میں دشمنی چھپاتے تھے اور پھر چلے گئے مکہ۔ ایک گروہ وہ تھا۔ ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو ایسے ہیں کہ دل سے چاہتے کہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ، وہ جہاں کہیں تمہیں ملے ان کو اڑا دو، ختم کر دو تم۔ وہ ایک خاص قوم کی، ایک خاص جماعت کی، یا کوئی اس طرح کرتا ہے ان کے لیے ہے، سمجھ رہے ہیں بات۔ دوسری جماعت وہ تھی، دوسری جماعت وہ ہے کہ یہ لوگ اگر مسلمانوں کے ساتھ جن کا ایگریمنٹ ہوا ہے، جن کے ساتھ صلح ہوئی ہے، ان لوگوں کے ساتھ جا کے مل جاوے۔ مثال کے طور پر ایک قوم ایسی ہے یا ایک قبیلہ ایسا ہے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر رکھا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کبھی لڑیں گے نہیں، اور آپ سے جو لڑے گا اس سے بھی ہم نہیں لڑیں گے، ایسا معاہدہ کیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر ان کے ساتھ مل جائیں گے اور پھر ان کو مارا تو ایسا ہی ہوگا کہ ان کے آپ نے جو معاہدہ کیا اس کا خیال نہیں کیا۔ یہ دوسری جماعت ہے۔
تیسری جماعت وہ ہے کہ کچھ ٹیمپرریلی وقت کے لیے آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں اور موقع لگ جاتا ہے تو آپ سے لڑ بھی لیتے ہیں یا آپ کے مخالفوں کی مدد بھی کر دیتے ہیں. یہ تیسری جماعت ہے. تو یہ دو جماعتیں جو باقی رہ گئی ان کا حکم ان دو آیتوں میں بتلایا ہے. اوپر تو حکم یہی تھا کہ جو آپ کے ساتھ اس طرح سے دھوکہ دہی کر کے چلے گئے، ہجرت کر کے آئے اور پھر غیروں کے ساتھ جا کے مل گئے، ان کو اڑا دینا ہے، قتل کرنا ہے جہاں کہیں ملے. مگر ان میں سے وہ لوگ جو ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا ایگریمنٹ ہے، تو پھر آپ ان کو نہیں قتل کریں گے. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر وہ لوگ جو کہ مل جاویں ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے درمیان اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، ان کے ساتھ مل گئے. او جاؤوکم حصرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا یہ کہ وہ لوگ آپ کے پاس آئے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے پاس آئے، وہ اپنی قوم کے ساتھ بھی لڑنا نہیں چاہتے اور آپ کے ساتھ بھی لڑنا نہیں چاہتے، تو ان کے ساتھ بھی آپ لڑائی نہیں کریں گے، آپ ان کے ساتھ بھی فائٹ نہیں کریں گے، ان کو آپ رہنے دیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتے تو وہ تمہارے ساتھ قتال کرتے. یعنی اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں کے دلوں کو مضبوط کر دیتے اور وہ تمہارے ساتھ لڑ لیتے، لیکن وہ آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایک رعب اللہ نے ڈال رکھا ہے. اپنی قوم سے بھی نہیں لڑتے آپ کے ساتھ مل کر، نہ آپ کے ساتھ وہ لڑتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ مل کر. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں کے دلوں کو مضبوط کر دیتا، پھر تم سے وہ فائٹ کرتے. ان لوگوں کا اب حکم آ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ان سے ملے ہیں جن کے ساتھ تمہارا ایگریمنٹ ہے، یا یہ کہ وہ اس حال میں آئے ہیں کہ جن کے دل تنگ ہے، نہ آپ سے لڑتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑتے ہیں، اگر ان میں یہ تین چیزیں پائی جائے تو پھر آپ ان کے ساتھ کوئی معاملہ لڑائی کا نہ کریں. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے الگ ہو جائیں اور تمہارے ساتھ قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہارے سامنے صلح کی پیشکش کرے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، واللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی راستہ نہیں رکھا. سمجھے؟ ہاں. اب دیکھیے آگے واقعہ کیا پیش آیا. یہ سب باتیں کیوں بیان کی گئی ہے اور کن لوگوں کے بارے میں بیان کی گئی ہے. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ، مگر وہ لوگ جو ایسے لوگوں سے جا کے ملتے ہیں جن کے درمیان اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے. تفسیر بغوی کے حوالے سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ قبیلے اسلم کے لوگ تھے. قبیلے اسلم، ان لوگوں میں سے ایک آدمی ہلال بن اویمر اسلمی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی، آپ کے ساتھ صلح کی، اور یہ مکہ جا رہے تھے اور مکہ جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا. یہ ایگریمنٹ کیا کہ نہ وہ آپ کی مدد کریں گے نہ آپ کے خلاف مدد کریں گے، یعنی آپ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر نہ دشمنوں سے لڑیں گے نہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر آپ سے لڑیں گے. اس طرح کی صلح کر لی. اور جو کوئی بھی ہلال بن اویمر عجلانی کے ساتھ مل جائے گا اور اس کے پاس پناہ لے گا، تو جیسے ہلال ابن اویمر اسلمی کو پناہ مل گئی ہے، ایسے ہی ان کے ساتھ ملنے والوں کو بھی پناہ مل جائے گی.
اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. یہ ایک واقعہ. دوسرا واقعہ ہے سراقہ بن مالک مدلجی کا. سراقہ بن مالک مدلجی بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوا بدر میں، احد میں، اسلام کا جب ہاتھ بھاری رہا، تو آزو بازو کے جتنے لوگ تھے وہ تو اسلام میں داخل ہو گئے. سراقہ بن مالک مدلجی نے آ کے حضور سے کہا کہ حضور میں نے ایسا سنا ہے کہ آپ خالد بن ولید کو بھیج رہے ہو وہاں پر ہماری قوم پر مقابلہ کرنے، لڑنے کے لیے، بنی مدلج کے ساتھ جو میری قوم ہے ان کے ساتھ فائٹ کے لیے آپ بھیج رہے ہیں. تو میں آپ کے پاس آیا، میں آپ کو تعلقات کا واسطہ دیتا ہوں، نعمت کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ جو میری قوم کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ میری قوم کے ساتھ صلح کر لو، مصالحت کر لو، کوئی ایسا ایگریمنٹ بنا لو کہ اگر آپ کی قوم یعنی قریش اسلام میں داخل ہو جائے گی تو میری قوم بھی اسلام میں داخل ہو جائے گی، اور اگر وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تو پھر آپ کو کوئی خطرہ ہے نہیں، اپنی قوم کے سے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی قوم بھی ایسے بھی آپ کے مقابلے میں تو ہاری ہوئی ہے. بدر کے اندر انہوں نے دیکھ لیا، احد میں بھی دیکھ لیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ جاؤ خالد ان کے ساتھ جاؤ، اور یہ آپ جو چاہو وہ کرنا، اس قوم کے ساتھ چاہو تو جنگ کرنا، چاہو تو صلح کرنا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان لوگوں کے ساتھ صلح کی. کیسی صلح کی؟ کہ اللہ کے رسول کے خلاف تم لوگ لڑیں گے نہیں، ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ جب قریش اسلام میں داخل ہوں گے تو آپ کو بھی اسلام میں داخل ہونا ہوگا. کہا کہ ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر معاہدہ ہوا، الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، مگر آپ قتل نہیں کریں گے ان لوگوں کو جو مل جاوے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے درمیان اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے. وہ کون ہے؟ جیسے قبیلے اسلم ہے، اور میں نے جیسے واقعہ ان کا نقل کیا. اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بنو بکر بن زید منات ہے، اور مقاتل کا کہنا ہے کہ وہ خزاعہ اور خزیمہ بن عبد منات ہے. یہ لوگ مراد ہیں. اس آیت کریمہ میں امام رازی لکھتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی ایمان والوں کے لیے، اس لیے کہ جو لوگ مسلمانوں کے پاس پناہ لیں گے ان کے اوپر سے تلوار اٹھا لینے کا حکم دیا ہے. تو آخرت میں جیسے مسلمانوں سے جن کا تعلق ہے ان سے اگر کسی نے تعلق کر لیا ان سے دنیا کا عذاب ہٹ سکتا ہے، تو جو خدا اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق پیدا کر لے گا اس سے آخرت کا عذاب ہٹ جائے گا. یہ بشارت بھئی دنیا کے اندر مسلمانوں کا جن سے تعلق ہے ان سے تعلق کر دینا سوچنے کی بات ہے. مسلمانوں کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں، مسلمانوں کا جن کے ساتھ تعلق ہے ان کے ساتھ آپ تعلق کر لو. تو کہا کہ ان کو دنیا میں پیٹا نہیں جائے گا، ان کو عذاب نہیں ہوگا، ان سے جنگ نہیں کی جائے گی. تو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت پیدا کر لے تو دنیا کے آخرت کا بھی عذاب اس کو تو نہیں ہوگا. صحیح تعلق اللہ اس کے رسول کا اللہ ہم کو بھی نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں او جاؤکم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم. اسی طرح سے آپ قتل نہیں کریں گے ان لوگوں کو جو آپ کے پاس آوے اس حال میں کہ ان کے سینے تنگ ہو اس بات سے کہ تمہارے ساتھ لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں. ان کے سینے تنگ ہیں.
آپ سے وہ لڑنا نہیں چاہتے اور اپنی قوم کے ساتھ بھی لڑنا نہیں چاہتے. اس سے کون مراد ہے؟ بعض مفسرین جمہور مفسرین تو کہتے ہیں کہ اس سے کفار مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کے ساتھ جنگ کو لازم کیا تھا، جو دھوکہ دینے والے تھے ان کے ساتھ، لیکن عہد کرنے والے، ایگریمنٹ کرنے والے، ان کے ساتھ کہا کہ نہیں. کوئی اسلام ہے نا سلامتی کا دھرم ہے، امن کا، ایمان میں بھی امن ہے، اسلام میں سلامتی ہے. اسلام لڑنا نہیں چاہتا ہے. ہاں، اسلام تو اللہ کی مان کر چلنے کو کہہ رہا ہے کہ چین اور سکون کی زندگی چاہتے ہو، اللہ کی مان کے چلو، رسول کی مان کے چلو، دنیا میں امن و امان قائم کرو. ہاں، تو ایک خدا کی مانیں گے تو امن رہے گا، کئی خدا کو ماننے جائیں گے تو بے چینیاں رہے گی، اور جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اس کی مان کر چلیں گے تو کامیابی رہے گی. تو جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ جن کے سینے تنگ ہو گئے ہیں اس سے مراد کفار ہے. کافروں سے تو جنگ کو لازم کیا تھا، لیکن جو معاہدہ کر لے یا لڑائی کو چھوڑ دے ان کے ساتھ لڑائی کرنا جائز نہیں ہے. جو خود لڑنا نہیں چاہتا اس سے کیا لڑنے کا؟ جو آدمی مندر میں جا کے چاہے وہ اپنی دھرم کے مطابق عبادت کرتا ہو، اسلام نے کہا کہ نہیں، جو مندر میں بیٹھا ہے، جو گرجا میں بیٹھا ہے، جو چرچ میں بیٹھا ہے، اس کے ساتھ نہیں لڑا جائے گا. عورت ہے، عورت سے نہیں لڑا جائے گا. بچہ ہے، اس کے ساتھ نہیں لڑا جائے گا. یہ اسلام کی لو ہے، یہ علل تب نہیں ہے. خدا کی قسم، اسلام کی ہر بات کے اوپر آپ اگر غور کریں، یہ تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. ورنہ آپ بخاری کے درس میں آ کے دیکھیں کیا کیا باتیں آ رہی حدیث کے اندر، کیا اللہ کے رسول نے فرمایا اور صحابہ نے کیا کیا نقل کیا ہے. یہ منظم دین ہے، مرتب دین ہے. کوئی ایسا نہیں کہ دو چار کام کر لیے دین ہو گیا، نہیں. دین تو سب باتیں ہم کو سکھاتا ہے، کھانے کا، ٹوائلٹ کرنے کا بھی سکھاتا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنے کا، سفر کرو تو کیسے کرنے کا، یہ ساری باتیں دین بتلا رہا. یہ تو ہم لوگ جاہل ہیں اور ہم لوگ کوشش نہیں کرتے سیکھنے کی اور سمجھنے کی. یہ ہمارا قصور ہے، ورنہ دین میں کوئی کمی نہیں ہے. واقعتاً اللہ، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار کیا اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مسلمان مراد ہے. معتزلہ جیسے ہیں ان کا کہنا یہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ. دیکھو اللہ احسان جتلا رہا ہے یار کہ اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں کے دلوں میں تمہارا جو رعب ہے وہ ختم کر دیتا اور تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آ جاتے. ہاں، دیکھو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر تکلیفیں نہیں آتی، حالات نہیں آتے تو یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ ہم بہت پرفیکٹ ہے، ہمارے پاس یہ ہے وہ نہیں. وہ تو اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ ہماری بہت ساری باتوں کو جانے دیتا ہے. اگر وہ ہر بات پہ فخر کرنے پہ آ جاوے تو ہم کہاں بچ سکتے ہیں. اگر یہ چیز ہم کو سوچنے کی اللہ توفیق دے دے میرے بھائیو، اللہ تو بہت جلدی خوش ہو جاتا ہے. یہ احسان جتلایا ہے. اگر اللہ چاہتا تو ان دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا. نہیں، دنیا میں دیکھتے ہم لوگ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے. ایک کو کچھ ہو جاتا ہے تو کتنوں کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں. کتنا ظلم، یہ تسلط ہے، یہ قسم کا ظلم ہے. اچھا، تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس میں، بلکہ قاضی ثناء اللہ کے بجائے علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ اگر یہ لوگ 3 کام کریں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. ایک تو الگ ہو جاوے، بس کسی کے ساتھ نہیں، ہم لڑے بھی نہیں، اور تیسری بات کہ صلح پیش کر دے. یہ 3 کام کر لیں گے تو اب وہ آزاد، ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی جائے گی. وہ جب کوئی آدمی صلح کے لیے آ جاوے تو آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، عالمگیر رحمت اللہ علیہ. کون؟ عالمگیر رحمت اللہ، اورنگ آباد میں اورنگزیب رحمت اللہ جن کو کہتے ہیں. کیا ایک بات سوچنے کی ہے،
اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے معلوم؟ ہندوؤں کے ایریے میں. اس کے ایریے میں پورا ایریا میں گیا ہوں, ان کی قبر پہ میں گیا ہوں پورا, لیکن محفوظ ہے, پوری حفاظت کے ساتھ اس کو رکھا. اور اکبر کا مقبرہ اپنے ایریوں میں رہتے ہوئے بھی نہیں رہا محفوظ. لوگ کہتے ہیں کہ عالم اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ ظالم تھے. یہ کہنے والا ظالم ہے, کہنے والا. تو جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی جنگ ہو رہی تھی, کس کے ساتھ ہو رہی تھی؟ شیواجی کے ساتھ. شیواجی ہندو مراٹھی اور یہ مسلمان. اس کے پاس سے راشن ختم ہو گیا شیواجی کے پاس. اس کا جو راشن جانتے ہو نا, اناج کا نہیں سودا, سب ختم ہو گیا. اب وہ ہارنے کے قریب تھا. تو شیواجی اپنی ماں کے پاس گیا کہ ماں کیا کر, کہ اسے مشورہ کر لے. کس سے؟ کہا اورنگزیب سے. جنگ جس سے ہو رہی ہے اس سے مشورہ کیا جا رہا ہے. آپ سوچئے, یہ گیا مشورہ کرنے, کہتا صلح کر لے, ورنہ کیا کہتے ہیں, نہیں نہیں جنگ کرو مر جاؤ. ہوتا نہیں, دشمن کے مقابلے میں ہے, اور دشمن مشورہ کرتا ہے کس سے؟ دشمن سے. لیکن اسلام نے کہا مستشار و معتمن, جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے, اپنے مشورے میں امانت داری سے کام کرے. تو شیواجی نے جا کے پوچھا کہ بھائی میرا راشن ختم کرتے, صلح کر لے, کیوں مروا رہا ہے لوگوں کو. دیکھو میری بات, اسلام ایسا دھرم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے جنگ کے میدان میں بھی اسلام نہیں چھوڑا, اخلاق اسلام کو نہیں چھوڑا, وہاں بھی اسلام کی جو تعلیمات تھی اس کو سامنے رکھا. ہاں, یہ ہے دین ہمارا. اب یہ ہے کہ ہم ہی لوگ اپنے دین کو نہ سمجھے اور اس کے پیچھے نہ لگے, تو یہ ہمارا قصور ہے. کیا خیال ہے؟ ہاں, دین تو واقعتاً بڑا سکون والا ہے اور شانتی والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اگر چاہتا تو تم لوگوں کے اوپر ان لوگوں کو مسلط کر دیتا. تم معاہد جو لوگ عہد کرنے والے ہیں ان لوگوں کی طاقت کو روکنا یہ اللہ کا ایک احسان ہے. یعنی ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تم سے لڑنے سے تنگ کر دیا, کیونکہ تمہارا رعب ان کے دلوں میں اللہ نے ڈالے رکھا ہے. اگر الٹا معاملہ کر دیتا کہ ان کے دلوں کو جری کر دیتا, طاقت ان کو مضبوط کر دیتا, تو مسلمانوں کے ساتھ لڑ لیتے. سوال یہ ہے کہ اللہ کیسے مسلمانوں کے اوپر مسلط کرتا کافروں کو؟ ارے اللہ کی حکمت ہے, کبھی کر بھی سکتا ہے, کر بھی دے, اس کی حکمت کے کوئی خلاف نہیں ہے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ حدادی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے, جس کو تفسیر روح البیان میں لکھا, کہ کافر کے ساتھ صلح کرنا یعنی اپنے طور پہ خود صلح کرنے کے لیے چلا جائے مسلمان, جبکہ اس کے پاس طاقت ہے لڑنے کی. سمجھے, مسلمان کے پاس لڑنے کی طاقت ہے تو وہ جھکے گا نہیں. سامنے والا جھک کے صلح کر رہا ہے تو کر لے, لیکن مسلمان خود جھک کر صلح کے لیے جائے, حدادی کہتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں, بغیر جزیے کے, بغیر ٹیکس کے ان کو چھوڑ دینا یہ بھی نہیں. دیکھو حدیث سے ثابت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاس صدیق اکبر, بعد میں عمر فاروق رضوان اللہ عنہ میں جب لشکر کو روانہ کرتے تھے تو لشکر کو پہلے کیا کہتے تھے کہ کسی پر ایسے حملہ مت کر دینا, بلکہ کیا کرنا, ان لوگوں کو دعوت دینا ایمان کی, پہلے ایمان کی دعوت دینا. اگر وہ قبول کر لیتے ہیں دعوت بہت اچھا ہے, اگر قبول نہیں کرتے کہ نہیں ہم تو نہیں بنیں گے, تو پھر ٹیکس دو. اسلام کا غلبہ رہے گا. اگر وہ ٹیکس ادا کریں گے تو نیچے دب کے رہیں گے, البتہ ٹیکس ادا کریں گے تو پھر ان لوگوں کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی. جیسے عام مسلمانوں کو جو رائٹس ملتے ہیں ان کو بھی ملیں گے. اچھا, اس کے لیے بھی تیار نہیں تو کافی تو تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے, یہ تیسرا آپشن ہوتا تھا. یہ اسلام کا قانون تھا. کسی کو بھی آپ نے روانہ کیا ہے تو صحابہ حضور نے بھی, آپ کے بعد خلفائے راشدین نے بھی وہی طریقہ اپنایا.
فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، پھر اگر وہ تم سے الگ ہو جائیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہارے سامنے صلح پیش کر دیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ نہیں رکھا، مطلب کہ اب پھر تم کوئی بہانہ نکال کر ان سے لڑو جھگڑو کا نہیں، آپ کو ان کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا ہے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، آپ پائیں گے دوسرے ایسے لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، جب بھی ان کو فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو وہ اس میں اونٹے ہو کے گر جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، پھر اگر وہ تم سے الگ نہ ہو اور تمہارے سامنے صلح کی پیشکش نہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو تم ان کو پکڑو اور جہاں کہیں ان کو پاؤ تم قتل کر ڈالو۔ یہ تیسری جماعت کا تذکرہ ہے، ایسا کہ جو ہپوکریسی کے ساتھ سامنے کچھ کہتے ہیں پیچھے کچھ کہتے ہیں، یہ منافقین کا گروہ۔ مفسرین کا اس کے اندر جیسے اجماع ہی سمجھ لیجئے، قبیلے اسد اور قبیلے غطفان، یہ دو قبیلے تھے، ان کے دھندے یہ تھے، مسلمانوں کو ملتے تھے کہتے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور اپنی قوم کو جا کے ارے کہاں مسلمان، جان بچانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، ایسا کہتے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت اللہ نے کھول کر بیان کر دی، اور کیا کہتے تھے معلوم؟ تفسیر مظہری کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول لکھا ہے کہ قبیلے اسد اور قبیلے غطفان یہ مدینے میں رہتے تھے، اور جب وہ بات کرتے تھے اسلام کی ریاکاری سے کہ ارے ہم مسلمان، دکھا دیتے تھے کہ ہم مسلمان، اور حالانکہ وہ غیر مسلم تھے۔ ان میں سے جو اپنی قوم کا آدمی ملتا تو کہتا کوئی کہ کیوں اسلام لے آیا تو، کیا بات ہے تجھے اسلام سے اتنی رغبت ہو گئی کہ تو مسلمان ہو گیا؟ تو وہ کیا کہتا کہ آمنت بہذا القرد وبہذا الاقرب والخنفسا، یہ بندر کی وجہ سے، یہ بچھو کی وجہ سے، اور یہ خنفسا خنفچھولا، کہا کہ ان کی وجہ سے ہم اسلام میں داخل ہوئے، ایمان میں داخل ہوئے۔ اور جب صحابہ کرام سے ملتے تھے تو کیا کہتے کہ بھئی ہم تو تمہارے دین کے اوپر ہیں۔ اب ادھر اپنے لوگوں کو یہ کہنا کہ ہم تو نہیں لائے ہیں ایسے ہی، تو گویا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم سے ہم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ادھر مسلمانوں کو کہتے کہ ہم تو آپ ہی کے دین پر ہیں تاکہ ادھر سے بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ دونوں طرف اپنے آپ کو، جو آدمی اس طرح کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن تو راز کھل ہی جاتا ہے۔ آج کے دور میں یہی چل رہا ہے، ڈبل فیس والی بات جس کو کہتے ہیں، ٹو فیس ہے، پھر ایک بھی فیس نہیں رہتا ہے۔ آدمی کہاں تک دو فیس کے ساتھ چلے گا؟ ایک نہ ایک دن تو بھانڈا پھٹ ہی جائے گا۔ اللہ رب العزت کی یہاں تو کوئی چیز ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تو پورا معاملہ کھول کے رکھ دے گا۔ تو تفسیر رازی کے اندر بھی یہی لکھا کہ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ قبیلے اسد اور غطفان کے تھے۔ جب مدینے میں آئے تو مسلمان ہوئے اور معاہدہ کیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں سے بچ کے رہیں، محفوظ رہیں۔ جب اپنی قوم کی طرف گئے تو کفر کرنے لگے، اور جتنے بھی مسلمانوں سے معاہدے ہوئے تھے سب توڑ دیے۔ جب ان کو بلایا گیا، ان کی قوم نے بلایا کہ چلو مسلمانوں کے ساتھ لڑنا ہے، تو کود پڑے، کہا کہ چلو۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کی حقیقت ایک نہ ایک دن کھل جاتی ہے، آدمی کتنا ہی چھپاوے یا کچھ بھی کرے، ایک تو بھی نہ کبھی زبان سے بھی نکل جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی اسی طرح کیے کہ اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو کہا، تو پھر کی صوفیہ اس میں کود پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ
کفر کے اوپر ان کا اصرار بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کی دشمنی ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اور جو اونڈا گرتا ہے اس کا اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ جب ان کو فتنے کی طرف بلایا جاتا ہے، جنگ کے لیے دوبارہ بلایا جا رہا ہے، وہ اونڈے گر جاتے ہیں، یعنی ایسے اندر جاتے ہیں کہ نکلنا ان کے لیے متاثر ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے جب ایسا کام کیا ہے، اگر ابھی بھی وہ الگ ہو جاتے ہیں، صلح کی پیشکش کر دیتے ہیں اور آپ سے لڑتے نہیں ہیں تو پھر معاف کر دو، لیکن اگر ایسا نہیں کرتے، نہ الگ ہوتے ہیں اور نہ صلح کی پیشکش کرتے ہیں، نہ قتال سے باز آتے ہیں، تو پھر تو ان کو جہاں کہیں ملے ان کے پیٹ پھوڑ دو، ان کو مار ڈالو۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، پھر اگر وہ تم سے الگ تھلگ نہ ہو، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہارے سامنے صلح کی پیشکش نہ کرے۔ اگر آپ نے کسی مسلمان کے ساتھ صلح کے لیے پیشکش کی اور اس نے ریجیکٹ کر دیا، بہت بڑا گناہ کیا، کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دے گا؟ آج ہمارے یہاں بھی آدمی اپنی بھڑاس کو نکالنے کے لیے اپنے طاقت کو دکھا، خصوصی طور پر میں نے دیکھا جہاں تک وہ طاقت جو کرسی کی طاقت ہوتی ہے، اس میں آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ہو رہا ہے، سمجھے؟ جب میں نیوزی لینڈ میں تھا تو میں گیا صلح کے لیے کہ بھائی، کیونکہ میری عادت ہے میں کھل کے بول دیتا ہوں، تو بعض لوگوں کو ہماری بات یہ لگی، اوپنلی بولنے کی بات کڑوی لگی، تو ایسا ہی جواب دیا، روکھا سوکھا، یعنی جیسے کہ صلح کے وہ تیار ہی نہیں۔ دیکھو بھائیو، اصل بات یہ ہے کہ آدمی اپنے جذبات کو قابو میں رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو گرا دیں، پچھاڑ دیں تو آپ بڑے پہلوان ہو گئے، نہیں۔ آپ کو اگر غلبہ حاصل ہو گیا اور غلبے کے باوجود آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جانے، یہ اصل پہلوانی ہے، نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات آپ کو ملیں گے، صحابہ کرام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی، ایک دشمن کے پیٹ پر بیٹھ گئے، چاقو لے کے ایسے بیٹھ گئے اور مار رہے ہیں، سے مارنے جا رہے ہیں، اس نے تھوک دیا حضرت علی کے چہرے کے اوپر، حضرت علی نے چھوڑ دیا کہ جاؤ۔ کیوں؟ کہا پہلے میں دین کے لیے لڑ رہا تھا، اب یہ میرے اوپر تھوکا ہے تو میری وجہ سے میں اس کے ساتھ لڑوں گا، اس کو قابو پا لیا تھا پھر بھی چھوڑ دیا کہ جاؤ۔ یہ اصل ہے پہلوان، یہ اصل ہے اخلاق، دین ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ تو دیکھو صلح کی اگر پیشکش کافر کرتا ہے تب بھی اسلام نے کہا کہ اب تمہیں کوئی حق نہیں کہ اس کے ساتھ فائٹ کرو۔ اور ان لوگوں کو کیا فرمایا کہ اگر وہ تم سے الگ تھلگ نہیں ہوتے، تمہارے سامنے صلح کی پیشکش نہیں کرتے اور تمہارے ہاتھ اور اپنے ہاتھوں کو روکتے نہیں لڑنے کے لیے، وہ لڑنے میں چلے ہیں، فَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں تم پاؤ۔ ان کے لیے جو دوسری جماعت تھی ان کے لیے تو اللہ نے فرمایا فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تم کو ان کے اوپر کوئی حق نہیں ہے کہ تم ان کو کچھ کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک واضح دلیل کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو طاقت دی ہے، تم ان کو ساتھ کر سکتے ہو، لڑ سکتے ہو، فائٹ کر سکتے ہو، ان کو قتل کر سکتے ہو۔ یہ ہے وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے، ہم نے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ خود کیا، ہم نے، اکیلا نہیں کہا کہ میں نے، ہم نے، اللہ اپنا پاور دکھا رہا ہے، ہم نے کیا ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنا ونیس دکھانے پہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ہی ہوں، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ اور کبھی جب اپنا پاور دکھانا چاہتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا ہے ایسا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے ساتھ اور بھی کوئی ہے، نہیں، کبھی اپنا پاور دکھاتا ہے، ارے آئے ہم سے ٹکرائے، کون ہے جو آئے۔ اس کا یہ تھوڑی مطلب کہ ہمارے ساتھ بہت بڑے لوگ ہیں، میں ہی اکیلا یہ کروں گا، سمجھے بات کو؟ تو کبھی اللہ قرآن پاک میں اپنا ونیس دکھاتا ہے، توحید کو دکھاتا ہے کہ میں ہی اکیلا ہوں، اور کبھی اپنا پاور دکھاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے خلاف
ہم نے تمہارے لیے کھلی ہوئی دلیل رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ قتل کرنا، لڑائی کرنا جائز ہے، کیونکہ ان کی عداوت ظاہر ہو چکی ہے، ان کا حال کھل چکا ہے، ان کا کفر، ان کی غداری اور ان کا اہل اسلام کو نقصان پہنچانا، یہ سب واضح ہو چکا ہے، یہی کھلی دلیل ہے۔ اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ سلطان مبین، کھلی ہوئی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ان کے ساتھ تم لڑ سکتے ہو، یہی کھلی دلیل ہے تمہارے لیے، کیونکہ نہ انہوں نے وہ الگ ہوئے ہیں، نہ صلح کی پیشکش کی ہے، اور نہ لڑائی سے باز آئے، لہذا آپ بھی ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد جو مضامین آ رہے ہیں وہ بہت ہی اہم مضامین ہیں۔ مومن کا کسی مومن کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ سب باتیں انشاءاللہ آئندہ تفصیل میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور دین کے تقاضوں کے اوپر چلنے والا بنائے، قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن سے میرے بھائیوں لگاؤ پیدا کرو، اگر نہیں پڑھنا جانتے ہو تو پڑھنا سیکھو، روزانہ کا معمول بناؤ کہ مجھے روزانہ آدھا سپارہ پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ آج ہم لوگ قرآن کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، کچھ اعمال جو جانتے وہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، روزانہ کا معمول بناؤ۔ ہاں، جیسے ہمارے لیے صبح میں چائے ہونا جیسے فرض ہے، بغیر چائے کے دن شروع نہیں ہوگا، ایسے بغیر قرآن پڑھے ہمارا دن نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قبر میں جا کے یہی قرآن ہمارا یہ بنے گا۔ آج ہم نے قرآن کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ٹاپوں میں رکھ دیا ہے، کوئی گزر گیا تو لے کے بیٹھ جاؤ، ہو گیا، بس حق ادا کر دیا ہے۔ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، نہ قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے خلاف ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔